بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو جھوٹا بعد میں بیان کریں گے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے محدثین کی جو توجیہ ہے وہ یہی ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں ان توجیہات کو نقل کیا ہے اور انی ثقیل والی آیت کے ذیل میں بھی اور بل فعلہ کبیرہم کے ذیل میں بھی یہ تفصیلاً توجیہات کر کے امام راضی نے بھی وضاحت کی ہے اور دوسرے مفسرین نے بھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی طرح بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، لیکن وہ جو حدیث نقل کی ہے ثلاث کذبات والی، اس کے بارے میں امام راضی نے توجیہات کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو ناقابل قبول قرار دے کر رد کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی طرح جھوٹ بولا ہے۔ آیات تو قرآن میں موجود ہے، اس کی توجیہات تو امام راضی نے بھی کر دی ہے بنسبت حدیث کے جس میں یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کے علاوہ اور کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو امام راضی کہتے ہیں اگر ہم یوں کہتے کہ اس حدیث کے راویوں میں سے کسی راوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ بنسبت اس کے زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ امام راضی کے الفاظ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي رَوَوْهُ فَلِأَنْ يُضَافَ الْكِذْبُ إِلَى رُوَاتِهِ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُضَافَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ راویوں میں سے کسی راوی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے، اور پھر اس پر دلیل ذکر کی ہے کہ دلیل یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ چلو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کسی مصلحت کی خاطر یہ جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی، تو اس سے تو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے دین اور اللہ کی طرف سے خبر دینے میں بھی جھوٹ کے امکان کا دروازہ کھل جائے گا۔ چونکہ امام راضی ایک فلسفی مزاج کے عظیم عالم بھی ہے، اس لیے وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ بولنے کا امکان بھی موجود ہے، یہ بھی میں نہیں مانتا کہ امکان موجود ہے۔ امام بغوی نے اور امام ابن جریر نے چونکہ یہ توجیہات کی تھی کہ یہ احتمال موجود ہے اور یہ ناممکن نہیں ہے کہ اللہ نے بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دے دی ہو کہ تم ایسا کہو، یہ کہہ دو کہ یہ میری بہن ہے، یہ کہہ دو کہ یہ اس بڑے نے کیا ہے، یہ کہہ دو کہ میں بیمار ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے ان کو اجازت مل گئی ہے تو جھوٹ بولنے کے جرم اور گناہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ یہ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، معالم التنزیل، اور امام ابن جریر نے بھی یہ معنی کیا ہے۔ لیکن امام راضی کہتے ہیں اگر یہ بات تسلیم کر لیں تو اس طرح تو انبیاء میں کذب کا وہ احتمال اور امکان اس کے لیے تو دروازہ کھل جائے گا۔ اس سے زیادہ بہتر یہ کہ ہم یہ کہیں کہ اس روایت کے باوجود اس کے کہ اس کی سند صحیح ہے، لیکن اس روایت میں کسی راوی نے جھوٹ بولا ہے، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام۔ مگر محدثین اور مفسرین کی بہت بڑی تعداد نے 99% کہتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو جب سند کے اعتبار سے بالکل صحیح اور قوی ہے تو اس کو تسلیم کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ تو اس صورت میں امام راضی کا اشکال واقع ہوگا کہ جب کذب سے حقیقی معنوں میں جھوٹ بولنا مراد لیا جائے، جب حقیقی معنوں میں جھوٹ مراد ہی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد
توجیہ اور تعریض ہے تو پھر تو کوئی سوال نہیں۔ امام راضی نے خود بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ اگر یہ کذب کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تسلیم کر بھی کیا جائے تو یہ کذب بمعنی تعریض ہے، لیکن یہ انہوں نے بعد میں ذکر کیا، انہوں نے پہلی توجیہ یہ ذکر کی جس سے امام راضی کا رجحان اس پہلی توجیہ کی طرف ہی معلوم ہو رہا ہے، مگر امام راضی کا یہ قول اس کو محدثین مفسرین نے ترجیح نہیں دی ہے، اس لیے کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل قوی اور صحیح ہے اور اس کی بالکل ایک معقول جواب اور توجیہ موجود ہے۔ جہاں تک اتنی سقیم اور بدفعل اور کبیر حکم کی بات ہے، ان کی توجیحات تو خود امام راضی نے اپنی تفسیر میں بھی تفصیل سے کی، زیادہ اشکال امام راضی کو وہ اختی والے مضمون پر پیش ہے۔ اس لیے بخاری کی شرح ارشاد الساری میں علامہ قسطلانی نے، جو کہ 923 ہجری میں ان کی وفات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام راضی کا جو یہ قول ہے لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں، اذ الحدیث صحیح ثابت، اس لیے کہ حدیث بالکل صحیح اور ثابت ہے، اور ولیس فیہ نسبت محض الکذب، حدیث میں محض جھوٹ کی نسبت تو ہوئی نہیں ہے، تو حدیث کو رد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور آگے لکھا ہے ادعاء هذه الثلاثة بلا ريب غیر برا، یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی معنوں میں جھوٹ کسی کے نزدیک بھی مراد نہیں ہے۔ جب حقیقی معنوں میں جھوٹ کسی کے نزدیک بھی مراد نہیں ہے تو تعریض کے معنی لینے کے بعد حدیث کو رد کرنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ امام راضی کے اس قول کو مفسرین محدثین نے ترجیح نہیں دی۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے امام راضی کے اس قول سے اتفاق ظاہر کیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ روایت بے اعتبار درایت کے، اگرچہ سند کے میں تسلیم کرتا ہوں کہ روایت صحیح، لیکن بعض احادیث سند کے اعتبار سے جانچنے کے بعد صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی اس کے متن کے مضمون کی وجہ سے اس کے اندر کوئی نقد کی جا سکتی ہے۔ اصول حدیث کی روشنی میں یہ اصول اپنی جگہ موجود ہے۔ مودودی کا بیان یہ تو نہیں ہے کہ اس میں سے کسی راوی نے جھوٹ بولا ہوگا، امام راضی کا تو یہ ہے کہ راوی کو جھوٹ کی نسبت کر دو، یہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو۔ اور مودودی نے تو یہ نہیں کہا کسی راوی سے غلط فہمی ہو گئی، کیوں کہ وہ بھی کذب خطا کے معنی میں وہاں لے لو، اگر امام راضی کے کذب کے لفظ کو خطا کے معنی میں لوگے تو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ مولانا مودودی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تعریف والی باتیں یا اس قسم کی توجیحات یہ سب میری نظر اور نگاہ میں ہے، مگر پھر بھی میں اس پہ قائل ہوں کہ یہ اس روایت میں ہی کچھ خلل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اور یہ جو توریہ والی بات ہے، یہ تعریف والی بات ہے، اور یہ جو محدثین کی توجیحات ہے، وہ کہتے ہیں اس نے بات کو بگاڑا ہے، اور خاص کر اس تیسرے واقعے کو جس طرح امام راضی نے لیا ہے، محمد مودودی نے بھی خاص طور پر لیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ سارا میری بہن ہے، یہ بات تو بالکل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ محمد مودودی نے کہا یہ تو بالکل ایک بیڈ اپ بات ہے۔ ایک بات اور بھی ہے نا، یہ بات پوری ہو جائے آخر میں سوال جواب کا وہ رفتار جو بنیاد کی تحقیق کی ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو امام راضی کی اس توجیہ سے مولانا مودودی نے اتفاق ظاہر کیا ہے، اور امام راضی نے تو خیر ایک اور احتمال تعریض کا بھی ذکر کیا ہے، مولانا مودودی اس احتمال کے بھی قائل نہیں، اس اعتبار سے مولانا مودودی کی رائے تو سخت ہے، مگر کذب کی نسبت کے اعتبار سے امام راضی کی رائے ذرا سخت ہے، اور متن کے اعتبار سے اس قسم کی تنقید کسی
روایت پہ کرنا بعض محدثین میں بعض حدیثوں کے حوالے سے پایا جاتا ہے. یہ کوئی ضلالت اور گمراہی کی بات تو نہیں، لیکن امام مودودی کی یہ رائے غلط ہے. امام مودودی کو اصل میں جو اشکال پیش آیا تھا وہ کذب کی وجہ سے اتنا زیادہ نہیں پیش آیا تھا. بنیادی بات یہ کہ حاضی اختی، یہ میری بہن ہے، یہ کہنا سارا کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس وقت سارا کی عمر 65 برس کی تھی. ان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ بہترین حسین عورت تھی اور بادشاہ نے اس کو لے لیا اور پکڑ لیا، اور وہ 65 برس کی تھی. تو یہ بات معقول تو نہیں ہے. اس لیے روایت میں ان کو کوئی نہ کوئی خلل نظر آتا ہے. لیکن 65 برس کی تھی والی بات کسی صحیح حدیث میں تو نہیں آیا ہے. یہ تو بائبل کی روایت ہے. تو بائبل کی روایت کی بنا پر کوئی صحیح حدیث اس کو کے اوپر نقل کیا جا سکتا ہے. یہ کہنا کہ بائبل میں تو تحریف احکام میں ہوا ہے، تاریخی روایات میں اس طرح تحریف نہیں ہوئی، اگر اپنی جگہ بھی ہو لیکن ضعیف روایت تو اس کے مقابلے میں نہیں ہے. اس کے مقابلے میں تو حدیث بالکل صحیح ہے. تو صحیح حدیث کے مقابلے میں اس روایت سے اس کو کس طرح ترجیح دی جا سکتی ہے؟ اس لیے وہ کوئی معقول اعتراض نہیں ہے، اور اگر وہ بھی تو اس قسم کی قیاسات کی بنا پر کسی صحیح حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح یہ بھی ایک سوال ہے کہ بغیر شوہر والی عورت کو چھوڑ کر شوہردار عورت کو لینا اس بادشاہ کے لیے کیسے تھا؟ یہ کون سا دین ہے امام مودودی کے الفاظ میں؟ اور کوئی دین ایسا نہیں گزرا کہ جس میں ایسا ہوا ہو کہ بادشاہ کہے کہ شوہر والی عورت ہو تو میں اس کو لوں گا اور شوہر والی نہ ہو تو نہیں لوں گا. یہ بات بھی بالکل غیر معقول ہے. تو یہ تعارض اس روایت اور حدیث کا بالکل قرآن سے ٹکراؤ نظر آ رہا ہے اور معقول وجہ نہیں. یہ محمودی کا کہنا، مگر یہ بات بھی درست نہیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ سوال پیش آیا تھا اور ان کا وہ قول عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو یہ بتا دیا کہ یہ میری بہن ہے، اس کے باوجود بھی ان کو کیوں پکڑا؟ اور یہ بتانا کہ یہ میری بہن ہے، اس کی کیا حکمت تھی؟ جب ان کو بہن بھی پکڑنا تھا اور بیوی کو بھی پکڑنا تھا تو پھر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سوال ہے. تو ابن جوزی کہتے ہیں میں نے اہل کتاب کے عالم سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا، اور اس توجیہ کو ابن حجر نے علامہ عینی نے ترجیح بھی دی ہے کہ ان من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها. وہ بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جس خاتون کا شوہر ساتھ ہوتا تھا اور وہ حسین ہوتی تھی تو وہ شوہر کو قتل کر کے اس عورت کو لیتا. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا، وہ شوہر کو قتل کرتا تھا. یہ کہنا کہ یہ میری بہن سے اس بنا پر تھا کہ وہ اس بادشاہ کی یہ کوئی دین نہیں تھا، یہ تو ظالم بادشاہ کی عادت تھی. اس میں دین کا تو کوئی سوال نہیں کہ یہ کون سا دین کا تو سوال نہیں. یہ اس ظالم بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ جب کسی عورت کو پسند کرتا تو اس کو پکڑتا اور لیتا، اور اگر اس کا شوہر ہوتا تو قتل کرتا. یہ بالکل ایک معقول بات. اور 65 سالہ عورت کی بھی کبھی حسین ہونا کوئی اتنی بعید از قیاس بات تو نہیں ہے کہ جس کی بنا پر کسی صحیح حدیث کو رد کر دیا جائے. اور یہ نقد متن کا محدثین کو اور اکابر محدثین کو پیش نہیں آیا، اور تاریخ کی صورت میں وہ کذب علماء نے تسلیم کیا ہے. لہذا
باوجود اس کے کہ مولانا مودودی وہ کوئی ضال اور مضل نہیں تھے، اور یہ بات گمراہی کی بھی نہیں ہے، یہ بات امام راضی نے بھی کی ہے، مگر وہ گمراہ تو نہیں ہے، عظیم عالم ہے اہل سنت کے۔ اور اس طرف میدان مولانا حفظ الرحمان سیوہانی کا بھی ہے، قصص القرآن کی پہلی جلد میں صفحہ 208 پہ ان کا میدان بھی اس طرف ہے، اور اس کے بہت سارے نظائر ہیں جو مولانا شبیر نعمانی کی سیرت النبی کی پہلی جلد میں بھی ابتداء میں مقدمہ لکھتے ہوئے اس قسم کی باعتبار متن کے احادیث پر نقد کی بہت ساری مثالیں انہوں نے وہاں پیش کی ہے۔ کسی کو مزید مثالیں چاہیے وہ تو وہ وہاں بآسانی مطالعہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ضلالت و گمراہی نہیں ہے، یہ انکار حدیث نہیں ہے، یہ حجتیت حدیث کا انکار نہیں ہے، اس پر تو مولانا کا مستقل کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت۔ تو میں وہ بات تو نہیں کروں گا جو بعض اہل علم کی رائے ہے کہ مولانا مودودی ضال اور مضل، لیکن یہ قول اور یہ بات ان سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اور یہ مولانا مودودی کا یہ قول یہ غلط ہے، اور ان کی یہ تحقیق غلط فہمی پر مبنی ہے۔ صحیح بات اکثر محدثین اور مفسرین کی وہی ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اور کذب سے مراد حقیقی معنوں میں کذب نہیں ہے بلکہ ظاہری صورت میں کذب اور توریہ اور تعویذ مراد ہے۔ پھر یہ سوال کہ کذب اور جھوٹ کسے کہتے ہیں اور کن صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جھوٹ بولنا قرآن و سنت کی قطعی نصوص میں حرام ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کی قباحت عام طور پر لوگوں میں اور ہر مذہب والوں میں معروف ہے، بلکہ جاہلیت کے دور میں بھی وہ جھوٹ کو برا ہی سمجھتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی فائدے کے حصول کے لیے یا کسی ضرر کو دفع کرنے کے لیے، کسی جلب منفعت کو یا دفع مضرت کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ تو اس صورت میں جبکہ بغیر جھوٹ کے کام بن سکتا ہے، تو جھوٹ کی تو کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن جھوٹ کے بغیر اگر کام نہیں بن سکتا ہے اور جھوٹ کی حاجت پڑی ہے، اور وہ کام اس نوعیت کا ہے کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو اس کا فساد اور اس کی خرابی زیادہ ہوگی، اور جھوٹ بولنے کی صورت میں کوئی اخروی نفع ہے، کسی کی جان بخشی ہے، کوئی ایک بڑا عظیم فائدہ اور مقصد ہے، اس مقصد کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن کسی تھوڑے فائدے کے لیے یا معمولی نقصان کی وجہ سے یا سچ اور جھوٹ دونوں برابر ہو، اس صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امام نووی نے ریاض الصالحین میں اور غزالی نے یہ ضابطہ بیان کیا۔ امام راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ مراد فائدے سے دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، اور پھر ایک جملہ لکھا ہے فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ وَلَوْ كَانَتْ مُلْكُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا لَا تُعَادِلُ۔ دنیاوی منفعت اگرچہ اس سے پوری دنیا کی بادشاہی حاصل ہوتی ہو، لا تعادل الضرر الحاصل من ادنى الكذب، وہ برابر نہیں ہو سکتا اس ضرر کے جو ادنا جھوٹ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے منفعت دنیاوی کی بات نہیں، لیکن کوئی دینی فائدہ پوشیدہ ہو، اس کے لیے آپ ایسے مقام پر جھوٹ بولیں
کہ جس مقام پہ بغیر جھوٹ بولنے کی کوئی چارہ نہ ہو تو اس کی بوقت ضرورت اجازت ہے، ورنہ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اور یہ تو ہر مذہب میں ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن احمد البلیتین کے قاعدے کے مطابق اور کسی ضرر عظیم سے بچنے کے لیے اور کسی واجب کے حصول کے لیے وہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی حتی الامکان توریہ سے کام لیا جائے۔ ایک روایت میں 3 صورتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے: جہاد میں، صلح کرانے میں، اور میاں بیوی کو خوش کر دے، ایک دوسرے کو خوش کر دے۔ ان 3 کا تو صلاحت تذکرہ ہے، علاوہ اس کے یہ باقی جو ہے یہ ان پر ایک طرح قیاساً ہے، مگر قاعدہ تو اپنی جگہ وہی ہے۔ امام ماوردی نے لکھا ہے کہ ان 3 باتوں میں بھی توریہ کی اجازت ہے، نہ کہ صریحی جھوٹ کی، لیکن بعض علماء کے نزدیک صریحی جھوٹ بھی اس صورت میں ہو اور کسی منفعت کے لیے جو کہ ایک فائدہ ہے، صلح ہے، جہاد کا ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں جھوٹ بولنے سے مسلمانوں کا دینی فائدہ ہے، غلبہ دین ہے، اس طرح کے منفعت کی خاطر جھوٹ بولنے کی بوقت ضرورت اجازت دی جا سکتی ہے، اور وہ ضابطہ محدثین نے اس کو لکھا ہے جان بچانے کے لیے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ کیا ہے یہ کام ان کے بڑے نے جو یہ ہے، بس پوچھو ان بتوں سے اگر وہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ تو وہ پلٹے اپنے نفسوں کی طرف، سوچ میں پڑ گئے۔ فرجعوا، وہ لوٹ گئے، الی انفسہم، اپنے نفسوں اور اپنے ضمیر اور اپنے دل کی طرف، اپنی ضمیر کی طرف پلٹے۔ رول معنی میں ہے تتفکروا وتدبروا وتذکروا، دل ہی دل میں کہا۔ فقالوا، تو کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو، یہ تو واقعی تم برا کر رہے ہو کہ بیکار پتھروں کو پوچھتے ہو، اور یا یہ کہ ہم لوگوں نے تو واقعی بڑا ظلم کیا ہے کہ سارے ہم چلے گئے اور بت خانے کو یوں کھلا چھوڑ دیا۔ لیکن وہ سمجھ گئے کہ واقعی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور ان معبودوں کو پوچھ رہے ہیں وہ تو بے بس ہے، اور اسی سے عربی میں ہے وہ کہ من لا يرد الفاس عن الرأس كيف يرد عن عابديه الباس، جو اپنے سر سے کلہاڑی نہیں ہٹا سکتا وہ اپنے عبادت کرنے والوں سے مصیبت کیسے ہٹائے؟ تو بنو کی سوالاروں سے پھر وہ اٹھا دیے گئے اپنے سروں کے بل، یعنی مت پلٹ گئی، ضد شروع کیا، اور بعض تفسیروں میں ہے کہ انہوں نے شرم کے مارے سر جھکائے، لیکن وہ اپنی ضد میں پھر بھی آ گئے، اڑ گئے، لیکن باوجود اس کے سمجھ گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، البتہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بول نہیں سکتے، تو ان سے کیسے پوچھیں، تو بول ہی نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کہنے کا موقع مل گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انکم انتم الظالمون، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ انہ لمن الظالمین، آیت نمبر 59 میں، تو یہاں آ کر اب خود اپنے آپ کو کہا کہ تم ظالم ہو۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا تم یہ کچھ جانتے ہوئے بھی تعلمون ذلك فتعبدون، یہ یوں ہے، حمزہ جب حرف عطف پر داخل ہو جائے تو درمیان میں معطوف علیہ مقدر ہوتا ہے،
تعبدون من دون اللہ، آیا پس کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کی علاوہ ما لا ينفعکم شیئا، ان کی جو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں کوئی ضرر دے سکتے ہیں۔ بتوں کی وجہ سے تو ان کو یہ بہت بڑا ضرر ہوا تھا نا کہ وہ مشرک بن گئے، لیکن وہ ضرر نہیں مراد، یہاں ضرر مباشرتاً مراد ہے، یعنی تمہارے لیے غیبی نفع نقصان کے مالک وہ نہیں، اگرچہ وہ تمہارے شرک کا سبب تو بنے۔ اُفِّل لَكُمْ، یہ ایک بڑا جلالی انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اُفِّل لَكُمْ، میں بیزار ہوں تم سے۔ اُفِّل جو ہے یہ اسم فعل اس کو کہتے ہیں، اور یہاں اردو میں جیسے تف ہے تو، لیکن یہاں یہ اُفِّل اصل میں بیزاری کے معنی میں، یہ کوئی گالی نہیں تھی جو دے دی، اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ معبودوں کو بھی گالی دے دی، نہیں ایسا نہیں، یہ اُفِّل لَكُمْ، میں بیزار ہوں تم سے اور تمہارے معبودوں سے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ جیسے کوئی اف اف کہہ کر غبار کو اڑاتا ہے، تو اسی طرح میں تم کو اپنے سے ہٹاتا ہوں، یہ اس کے اف بیزاری تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ان سے بھی میں بیزار۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قال محرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، کہنے لگے وہ جلا دو ان کو، وانصروا، اور بدلہ دے لو، حمایت کرو آلهتكم، اپنے معبودوں کی، ان كنتم فاعلين، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ کرنا تو کچھ ضرور ہے، ورنہ ابھی یہ اس وقت سزا نہیں دے گے تو بعد میں پھر یہ معاملہ بڑھ جائے گا، لیکن اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے معبودوں کی مدد کرو، مدد کرو سے مراد یعنی ان کا بدلہ لے لو۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا کہ آگ ہو جا بردن، ٹھنڈی، وسلامًا، اور سلامتی والی، بے ضرر، ذات برد و سلامتی، بردن یعنی ذات برد و سلامتی، سلامتی والی، بردن ٹھنڈک والی، مگر اتنی بھی نہیں کہ جس ٹھنڈک سے ضرر، سلامت۔ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، پوری دنیا کی آگ کو یہ حکم نہیں تھا، خاص علی ابراہیم، اور یہ معجزہ تھا، اس میں کسی تعبیر کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو سنا دیا یا نار، اور اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اور کسی کو منوانے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کی تعبیرات کریں۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ برائی کا، کیدن برائی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے کر دیا ان کو ناکام، بری طرح ناکام کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اور ان کی حقانیت ظاہر ہو۔